بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت جاوید اور لیگل فورم کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے پروگرام میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ امیگریشن ایکسپرٹ چوئی انصر محمود موجود ہیں. ان کی فرم ہے کینٹن سالیسٹر اور ہیرو کے پاس کینٹن کے علاقے میں ہائی اسٹریٹ پہ ہی ان کا آفس ہے. پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور بڑے آتے جاتے بھی رہتے ہیں. اگر پاکستان میں بھی آپ کو مشورہ کرنا ہو تو وہاں پر بھی یہ مشورے دیتے ہیں جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ انکوائری آتی بزنس مینوں کی طرف سے آج کل, اور اس سے بھی زیادہ انکوائری کہ برطانیہ کیسے جایا جائے. ایک بہت کامن کویشچن ہے جو پوچھا جاتا ہے, تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ انصر صاحب اگر کسی نے برطانیہ آنا ہے تو کیسے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو حضرت جاوید صاحب. اچھا, پاکستان یا یو کے سے آؤٹ سائڈ کا جو بھی روٹ ہے وہ 2-3 روٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکلڈ ورکر ویزا جو کیٹیگری ہے, جو وہاں پہ لوگ اسکلڈ ہیں, جن کے پاس اسکل ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں, وہ یہاں پہ امپلائر کے ساتھ وہ انٹریکشن ہو ان کا, وہ اپلائی کرے, امپلائر ان کو جاب آفر کرے تو وہ آئیں. دوسری کیٹیگری ہے جو آپ نے بزنس کی بات کی ہے, کوئی کمپنی جو وہاں پہ سکسیزفل اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, ویدر فائنینشیل کمپنی, آئی ٹی کمپنی, کسی بھی جو بھی سکسیزفل کارپوریٹ سیکٹر ایکسپورٹ ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو ادھر وہ اگر اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں اور بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وہاں سے ایپلیکیشن ایک اپنی کمپنی جو ان کی ہے وہ بنا کے سبمٹ کریں گے ٹو ہوم آفس. کمپنی یہاں پہ بنائی جائے گی. پہلے ہوم آفس کو اس کمپنی کا جو ادھر کی کمپنی ہے اس کا سارا پروفائل بنا کے ہوم آفس کو سبمٹ کریں گے, اور ہوم آفس پھر اس کو ان کو بتائیں گے کہ ہمارا یہ کرنٹ سارا سیٹ اپ ہے, اسی کا لنکڈ ہم آفس یا بزنس ہم یو کے میں اوپن کرنا چاہتے ہیں. دیئر فور ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم جا کے یو کے میں اپنا یہ جو آپریشن ہے وہ چلا سکیں, وہاں پہ اپنا آفس سیٹ اپ کر سکیں, اور وہاں پہ ہمارا اپنا جو امپلائی ہے یا ہمارا بندہ جو سینئر ریپرزینٹیو ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھے اور بزنس رن کرے. تو ہوم آفس جو ہے وہ سارا ان کی ڈیٹیل چیک کرے گا, ان کے اکاؤنٹس چیک کرے گا, ان کی کریڈیبلٹی چیک کرے گا, ان کی ساری ٹرانزیکشن چیک کرے گا, ان کی انکم چیک کرے گا, ٹیکس چیک کرے گا, اور اگر ہوم آفس سیٹسفائی ہے اس پہ تو وہ پھر ان کو لائسنس جس طرح ہے اس کو لائسنس گرانٹ کرے گا, اور اس لائسنس بیس پہ پھر وہ یہاں پہ آ کے اپنا آفس اوپن اپ کر سکتے ہیں, امپلائی رکھ سکتے ہیں, اور پھر اپنا ویزا اس پہ لے سکتے ہیں, اور یہاں سے لوکل امپلائی بھی امپلائی کر سکتے ہیں. کتنی دیر کا ویزا ملتا ہے وہ پہلے تو 2.5 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک, اس کے بعد پھر 2.5 ایئرس کا, پھر وہ 5 ایئرس کا روٹ. کون سی کمپنیز, کیا سائز ہونا چاہیے کمپنی کا, ٹرن اوور وغیرہ کا, جو آئیڈیلی اس میں فال کرتی ہیں؟ دیکھیں اس کا کوئی اسپیسیفک ٹرن اوور نہیں ہے, لیکن کوئی کمپنی جس کی جو کریڈیبل کمپنی ہے, جس کی ٹیکس کہ وہ ڈاکومنٹ دے سکیں, بینک اسٹیٹمنٹ پراپرلی دے سکیں, وہ ہاؤس کا 500,000 ٹرن اوور ہے یا ملین ٹرن اوور ہے, اس لیول کا کہ وہ جو کمپنی کی ورتھ اتنی ہو یا 2 ملین یا 3 ملین, کہ وہ اگر یو کے میں اس نے آنا ہے تو وہ یہاں پہ اپنا آ کے سیٹ اپ بھی چلا سکے, کمفرٹیبلی رہ بھی, لوگ بھی اس کے جو امپلائی ہیں وہ بھی رہ سکیں, اور اپنا جو بزنس ہے وہ بھی کمفرٹیبل ریزنیبل طریقے سے چلا سکے. تو وہ ہوم آفس نے دیکھنا, وہ سارا اس کا سیٹ اپ ہے, اس کے بھی آپ کو. اچھا, ایک بزنس وزٹر ویزا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وزٹر ویزا یہ ہے کہ آپ وہ ایک وزٹ ویزا ہی ہے, لیکن آپ اس میں کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پہ جا کے یو کے میں جا رہا ہوں, میری بزنس میٹنگز ہیں, میں نے وہ اٹینڈ کرنی ہے, اور بزنس وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے میں نے واپس آنا ہے. آپ بزنس میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بیاپ پہ آپ یہاں پہ کوئی کوئی ویزا فردر یا اسٹیٹس چینج نہیں کر سکتے. کام کر سکتے ہیں؟ نہیں, کام نہیں کر سکتے. بزنس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, صرف میٹنگ اسٹینڈ کر سکتے. اچھا, وزٹر ویزا پہ ہم نے کئی دیکھا ہے وہ اچھے خاصے کاروبار والے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں اچھی پوسٹوں پہ بھی ہوتے ہیں, ان کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ جی میرے اکاؤنٹ میں تو 50 لاکھ پڑا تھا, 1 کروڑ پڑا, پتہ نہیں کیوں ریجیکٹ کر دیا. تو یہ ابھی بھی ریسنٹ کیا ہمارے پاس کوئی 3-4 ریجیکشن آئے ہیں پاکستان میں. میں ہمیشہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں یہاں سے اسپانسر منگوائے ہیں, اسٹرانگ ہونا چاہیے وہاں پہ اکاؤنٹ میں, شوگر اٹس کمپلیٹلی رانگ. میں پہلے بھی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو امیگریشن جو انٹیلیجنس آفیسر ہے اس نے آپ کا کوئی ملینز کا بینک بیلنس نہیں دیکھنا, آپ کی صرف اس نے ٹریل دیکھنی ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اور آپ جو ہے وہ
بتا نہیں سکے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں آپ کے، اور کنسسٹنٹ نہیں ہے، کنسسٹنٹ اس میں ہے ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں۔ فرض کرو اگر آپ امپلائی ہیں، آپ کے جاب کے والے سے سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اور اس اکاؤنٹ سے آپ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں، اس کو آپ پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیں، بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں اس سیونگ آپ ان کو بتائیں کہ یہ میری اتنی انکم ہے، یہ میری جاب ہے، اتنی میری منتھلی انکم ہے، ہاں میں نے یہ پیسے اتنے سیو کیے ہوئے ہیں سائڈ پہ کہ میں نے یو کے کا ٹور لگا کرنا، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ اکٹھی اماؤنٹ ڈالتے ہیں اس میں کہ میں نے یہ پیسے میں جا کے یو کے اسپینڈ کرنے ہیں، تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو اکٹھے پیسے آپ نے ڈالے ہیں یہ کدھر سے آئے ہیں۔ لیٹ سے کہ آپ کے پاس جیولری ہے، وہ آپ نے سیل کی ہے، لیکن جیولر سے آپ کے پاس رسید ہونی چاہیے کہ آپ نے جیولری سیل کی ہے اور یہ پیسے ساتھ آپ پراپرٹی سیل کی ہے یا پراپرٹی سیل کی ہے، اور ساتھ اس کے آپ ایفیڈیوٹ لگائیں گے، اس کے اندر وہ ان کو کنفرم کریں گے کہ اس ڈیٹ کو یہ اماؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوئی ہے اور یہ اماؤنٹ ادھر سے آئی ہے۔ آپ نے کوئی گاڑی سیل کی ہے، آپ نے پراپرٹی سیل کی ہے، آپ نے جیولری سیل کی ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ پراپرٹی منی ٹریل آپ ود ایویڈینس ان کو دے رہے ہیں، آپ کا ویزا ریفیوز نہیں کریں گے۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، ہاں جی یو کے کا ویزا اپلائی کرنا ہے، ہم نے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ڈال دیا، کدھر سے ڈال دیا کوئی پتہ نہیں، کہ بس بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی وہ میرا جو اسپانسر تھا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست، وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور اسپانسر، وہ کہتے ہیں اسپانسر تمہارا ادھر ہے، سیٹل پرسن ہے، ہمارا اسے کوئی کنسرن نہیں۔ وی وانٹ ٹو سی کہ آپ اس اپنی سوسائٹی کے ساتھ کتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں، تاکہ آپ جا کے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آپ کی انٹینشن یہ تو نہیں ہے کہ میں پیسے وغیرہ شو کروں ادھر چلا جاؤں پھر واپس نہ ہوں، نو۔ آپ نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کے نام پہ اگر ادھر پراپرٹی ہے وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ لگائیں، اگر اردو میں ہے تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لگائیں، آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی ٹیکس ریٹرن لگائیں، اور آپ اگر بینک اسٹیٹمنٹ پہ آپ کے ریگولر ٹرانزیکشن ہے۔ ہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، پاکستان میں لوگ جو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے نا بینک وہ لگاتے ہیں ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے، وہ تو آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے اس کو لگائیں ساتھ، لیکن جو آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے لے رہے ہیں بزنس سے وہ ساتھ لگائیں، کیونکہ آپ اس بزنس میں تو آپ کے ایکسپینڈیچر بھی جا رہے ہیں، وہ آپ کے سارے پیسے تو آپ کے نہیں ہیں، جو آپ کی پرسنل انکم ہے وہ ساتھ ضرور لگائیں، اور اگر اس میں آپ نے کوئی میجر ڈپازٹ کیا تو اس کی ایکسپلینیشن دیں، تو ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ میں اگین یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت ہمارے بھائی پاکستانی ہیں سارے، وہ بہت ایجنٹ بیٹھے ہیں ادھر، وہ اتنی عجیب ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ریپیٹڈلی ویزے ریفیوز ہوتے ہیں، اور پھر کریڈٹ ہسٹری ان کی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ جب نام ڈیٹ آف برتھ آتا ہے تو وہ اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اس میں جعلی ڈاکومنٹ بھی کئی دفعہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ غلط ہے، اس رانگ، ڈسیپشن لگ جاتی ہے، پھر وہ ایک امپورٹنٹ 320 لگتی ہے آپ پہ، پھر آپ 10 سال تک آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے، ویزا نہیں اپلائی کر سکتے، پھر آپ کو جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے، وہ اس لانگ، آپ اتنا لمبے چوڑے چکروں میں پڑے نا، کیپ اٹ سمپل، کیپ اٹ ٹرانسپیرنٹ، تو آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی اس پروگرام کی وسعت سے اپنے ہمارے پاکستان جو دوست بھائی جو ویزا اپلائی، میں ان کو کہوں گا کہ بے شک فیس دے لیں زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن اچھے پروفیشنل جو ایکسپرٹ ہے اس کے پاس جا کے اپلیکیشن کریں، یو کے میں رابطہ کر لیں آن لائن، جس نے بھی پاکستان سے بھی آپ کی اپلیکیشن کرنی ہے اس نے بھی آن لائن بیٹھ کے کرنی ہے، یو کے سے جس نے کرنی ہے اس نے بھی آن لائن کرنی ہے، لیکن یو کے والے کو پتہ ہے کہ رول ریگولیشن کیا ہے جو کہ غلط نہیں ہونے چاہیے، تو آپ اچھے لوئر سے رابطہ کر کے ان سے اپنی اپلیکیشن کروائیں۔ چلیے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی۔ ناظرین، ایجنٹوں کے چکر میں آنے کے بجائے آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے، آپ مستند لا فارم کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انصر صاحب کی لا فارم ہے کینٹن سولیسٹر، اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور تمام ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہیں، آپ میسج کریں، ای میل کریں، آج کل تو آن لائن مشورہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایجنٹ مافیا سے بچیں جو آپ کے پیسے بھی ضائع کرواتے ہیں، ڈسیپشنز لگ جائیں، اگر جعلی ڈاکومنٹ لگ گئے 10 سال بین بھی ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پروفیشنل لا فارم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔